ان کی زندگی کو قریب کے دور کے 80 کے سال میں یہاں مکی مسجد میں تشریف لائے تھے، سن 80 میں، قریب کے آدمی. فرمایا میں نے اپنے بیٹیوں کیا اور پوتوں نواسوں کی شادیاں کرائیں، 17 شادیاں کروائی اپنی عمر میں، اور میں نے اتنی سادگی سے کی کہ جتنی 2 رکعت نفل سنت پڑھنے میں دیر لگتی ہے اتنی میں نے شادیاں کرا دی. لوگ کہتے تھے زکریا ناک کٹ جائے گی، میں نے ہاتھ لگایا تو میری ناک تو سلامت تھی. ناک تو اب رسم و رواج نے کاٹ رکھی ہے میاں، کوئی راضی ہی نہیں ہوتا. اس حلال کو اتنا بوجھل کر دیا ہے کہ حرام کے راستے کھلتے چلے گئے. نوجوانوں کے لیے اپنا شباب بچانا مشکل ہے، بچیوں کے لیے اپنی پاک دامنی کی حفاظت مشکل ہو گئی ہے. معاشرے کا اسٹیٹس ہی نہیں پورا ہو رہا، ان کی برادری اور خاندان کی رسمی نہیں پوری ہو رہی. آسان عمل مشکل بنا دیا ہے. نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، لیکن ان خوشیوں میں یہ دیندار نہیں ہے. یہاں برادری ہے، یہاں معاشرہ ہے، یہاں سوسائٹی ہے، یہاں اسٹیٹس ہے. ارے میاں نماز کا دیندار ہے، یہ بھی تو دینداری ہے. بہت اچھی باتیں کانوں میں سننے کو ملتی ہیں کہ یہ ہر سال عمرہ کرتا ہے، یہ ہر سال حج کرتا ہے. اس کے تو کیا ہی کہنے، ماشاءاللہ ہر سال رمضان اس کا تو مدینہ میں گزرتا ہے. بہت مبارک ہے. اللہ کرے کانوں میں یہ آواز بھی آئے. اللہ نے اسے صاحب حیثیت بنایا ہے، لیکن اپنے بچے اور بچیوں کی شادی سنت کے مطابق کی ہے. اللہ کرے یہ بات بھی کانوں کو سننے کو ملے. یہ بات تو خیر کی کانوں میں آتی ہے کہ صاحب حیثیت ہے، ہر سال عمرہ کرتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، مبارک ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ یہ خبر بھی ملے، یہ بات سننے کو بھی ملے کہ صاحب حیثیت ہے لیکن اپنی بیٹی کو سنت کے مطابق رخصت کیا، اپنے بچے کی شادی سادگی سے کی ہے. ارے میرے عزیزو، یہ اتنی بڑی نیکی ہے اس وقت معاشرے کی کہ نہ جانے کتنوں کو اس کا حوصلہ ملے گا اور بچوں اور بچیوں کی جوانیاں بچ جائیں گی. کتنوں کو حوصلہ مل جائے گا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے بھائی. ہاں، اس صاحب حیثیت نے اپنی بچی کو یوں روانہ کیا، اس صاحب حیثیت نے اپنے بچوں کو یوں بیایا، حوصلہ ملے گا. حلال مشکل کر دیں گے نا، اور اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے، برادری کی، معاشرے کی، خاندان کی رکاوٹیں کھڑی کریں گے. حرام کا راستہ آسان ہو جائے گا، حرام کا راستہ چوپٹ کھل جائے. مرد کی فطرتی ضرورت ہے عورت کی فطرتی ضرورت ہے مرد. ہمارا دین اس میں آسانیاں پیدا کر رہا ہے. اسے آسان کر دو، اسے سستا کر دو، اسے سہولت والا بناؤ. اس میں تاخیر نہ کرو.
اسے اپنے ناک کا مسئلہ نہ بناؤ، اس میں دین کو سامنے رکھو گے، برکت ہوگی، برکت ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تو انہیں خوش و خرم رکھنا، تو انہیں خوش و خرم رکھنا کہ جن سنتوں کو دنیا مٹا رہی ہے اس نے ان سنتوں کو پھر زندہ کر دیا ہے، اے اللہ تو انہیں خوش و خرم رکھنا۔ سچ کہہ رہا ہوں، ہمارے کہ یہ معاشرے کی یہ سنتیں مٹ چکی ہیں۔ اللہ کے نبی کی دعا ملے گی۔ منگنی ہے اور منگنی کی پھر رسمیں ہیں، اور پھر مہندی ہے، اور پھر نہ جانے کیا رسمیں ہیں۔ ادھر سے اگر اس سے پوچھا جائے نا کہ معاشی حالات، کیا پوچھنا، برے حالات ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، برے حالات ہیں، لیکن ان کی مصراف دیکھیں، ان کا اسراف دیکھیں، ان کا تبذیر دیکھیں، اللہ معاف فرمائے۔ اور میرے عزیزو، حلال مال میں اسراف کی گنجائش نہیں ہے، یاد رکھنا، حلال مال میں اسراف کی گنجائش نہیں ہے، حلال مال میں تبذیر کی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں اسراف ہوگا وہاں آپ کو حرام ملانا ہوگا۔ پھر آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ حلال طریقے سے آیا ہے، حرام طریقے سے آیا ہے، جائز طریقے سے آیا ہے، ناجائز سے آیا ہے، سچائی سے آیا ہے، جھوٹ سے آیا ہے، امانت سے آیا ہے، خیانت سے آیا ہے، اس لیے کہ اسراف حلال مال اس کی گنجائش ہی نہیں رکھتا۔ اس کے لیے تو پھر حرام کا ارتکاب کرنا پڑے گا، جھوٹ، ملاوٹ، خیانت کرنی ہوگی۔ بیماری کیا آئی؟ معاشرتی رسم و رواج پوری کرنی ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے 16-17 بچے بچیوں کی، نواسوں کی، پوتوں کی شادیاں کی ہیں، اتنی دیر لگائی ہے۔ حضرت کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دی، اور ایک مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دی۔ اللہ کی شان، دونوں پڑھتے تھے مدرسے میں، دونوں پڑھتے تھے۔ غالباً سابعہ کے سال میں دونوں بیٹیوں کی شادی کر لی۔ اب داماد پڑھ رہے ہیں، کبھی کبھی جمعرات کو ملنے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ ادھر سے مدرسے سے فارغ ہوئے، سند ملی، ادھر اپنی بچیوں کو بھی ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اور بتائیے برکت کیسی ہوئی؟ برکت کیسے ہوئی اس گھرانے میں؟ ایک بچی کا سجدے میں انتقال ہوا، اور پھر ان گھروں سے بتائیے دین کے چشمے کیسے جاری ہوئے؟ اب تو لوگ پہلا سواری کرتے ہیں، کھائے گا کہاں سے؟ بلکہ کہتے ہیں میاں پاؤں پہ تو کھڑا ہو جائے، اور اس بیچارے کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ جب زبانیاں ناپاک ہو جاتی ہیں رزق کی برکت چلی جاتی ہے۔ عفت اور پاک دامنی سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تم ان بے نکاحوں کا نکاح کرا دو، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اپنے فضل سے اللہ انہیں غنی کر دے گا۔
نکاح غنی کر دے گا. پاکیزہ زندگی ہوگی نا, طہارت کی زندگی ہوگی, صاف ستھری زندگی ہوگی. اس کی برکت سے اللہ اس کے رزق میں برکت دے دے. بہت ساری معاشرتی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں اگر مسلمان, اور میں کہہ رہا ہوں دیندار, جو نمازی, حاجی, روزے دار, دینداری کی محفل میں آنے والے, دین کے حلقوں میں بیٹھنے والے, اگر اپنی معاشرتی زندگی میں, اپنی خوشیوں میں اگر آج دین زندہ کر دیں, کتنی برائیاں ختم ہو جائیں گی. کہتے ہیں دین مشکل ہے, حالانکہ ہم تو آسان بتا رہے, ہم تو آسان بتا رہے. تو آسان مشکل لگ رہا ہے اور مشکل کر رہے, مشکل کر رہے. تو بچیاں ہیں, بچے ہیں, اور اللہ کی سنت ہے, اللہ کا نظام ہے. ایک وقت آتا ہے رشتہ ضرور آتا ہے, ایک وقت آتا ہے رشتہ ضرور آتا ہے. ابھی پڑھ رہا ہے, ابھی پڑھ رہی ہے, اب اس کی یہ ڈگری ہے, ابھی تو عمر ہی کیا ہے. ایک وقت آتا ہے رشتہ, یہ اللہ کا نظام ہے. لیکن زبان رکاوٹ بن گئی, برادری رکاوٹ بن گئی, خاندان رکاوٹ بن گیا, اسٹیٹس رکاوٹ بن گیا, نہ جانے کیا کیا چیزیں رکاوٹ بن گئی. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے فاظفر بذات الدین, ارے دین دیکھا کرو نا. ہمارے بزرگ تھے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت فرمایا کرتے تھے میاں بیوی نیک اور ایک, یہ دنیا کی جنت ہے. فرمایا کرتے تھے میاں بیوی نیک اور ایک, اس دنیا کی جنت ہے. اور دونوں میں سے ایک نہ ہو تو دنیا جہنم ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے میاں بیوی نیک اور ایک, دنیا کی جنت ہے. اور عرض کر رہے ہیں اگر یہ نہ ہو تو دنیا کی جہنم ہے. زندگی کی لذت ہی ختم ہو جاتی, زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بچی اس کی ترجیح دینداری ہو, بچہ اس کی ترجیح دینداری ہو, ماں باپ ان کی ترجیح دینداری ہو. بچیوں میں یہ زیور ہو, نوجوانوں کے پاس یہ سرمایہ ہو, دینداری ہو. فاظفر بذات الدین, دین کو اہمیت دو. تو یہ فطرتی ضرورت ہے ایک مرد عورت کی, اور شریعت کی چاہت یہ ہے کہ اسے آسان کر دو, آسان کر دو, اس میں سہولت پیدا کرو, اس میں سادگی لے کے آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ, ایسرہ مؤونہ. اس نکاح میں اور اس شادی میں بڑی برکت ہوگی جس میں لڑکے اور لڑکی والوں پر بوجھ کم ہو. لڑکے والوں پر اور لڑکی والوں پر ہلکی پھلکی شادی.
نہ لڑکے والوں کا تقاضا کہ اتنا جہیز یہ رسمیں پوری کرنی ہوں گی، اور نہ لڑکی والوں کا تقاضا کہ ایسے فنکشن، ایسا وسائل، ایسی چیزیں. سادہ شادی. اعظم النکاح برکتاً ایسر مونا، بڑی مبارک شادی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر ابن عبداللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اور اللہ کے نبی بھی ان سے بڑی محبت فرماتے تھے. ایک غزوے سے واپس آئے، غزوہ بنی مستلق سے واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جابر نکاح کر لیا؟ مدینہ میں رہتے ہیں، اللہ کے نبی کے پیارے ہیں، اور اللہ کے نبی سے کتنی پیار ہوگا، اور مدینہ تھا کتنا بڑا، کیا نکاح کر لیا؟ کہا یا رسول اللہ غزوے سے جانے سے پہلے ہی کر لیا تھا، آپ کو پتہ بھی نہیں. پوچھا کنواری سے کیا ہے یا سیبہ سے کیا ہے؟ سیبہ جس کا پہلے نکاح ہو چکا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ کنواری سے نہیں کیا، سیبہ سے کیا ہے جس کا پہلے نکاح ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا کنواری سے کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ یوں کہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میری اماں کا انتقال ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، تو میرا خیال یہ تھا کہ اگر کسی کنواری سے کرتا شاید وہ میری بہنوں کو اچھی طریقے سے دیکھ نہ پاتی، تو میں نے بڑی عمر والی سے کی ہے تاکہ وہ میری بہنوں کا بھی خیال رکھے، تاکہ میری بہنوں کا بھی خیال رکھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما بخیر، اللہ رب العزت تجھے خوب برکتیں دے اور تمہیں الفت اور محبت کے ساتھ رکھے. اب دیکھیے مدینہ میں رہتے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے بڑی محبت ہے، نکاح کر لیا، اللہ کے نبی کو پتہ ہی کوئی نہیں لگا، تو آپ کی طرف سے شکوہ نہیں آیا، شکایت نہیں آئی، شکوہ نہیں آیا، شکایت نہیں آئی. اپنی امت کو سبق دیا اسے مشکل نہ بناؤ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ رشتہ داروں کو نہیں بلانا چاہیے، دوست احباب کو نہیں بلانا چاہیے، لیکن یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب تک یہ ساری رسمیں پوری نہیں ہوں گی نکاح نہیں ہوگا. آپ کی بیٹی کے نکاح ہوا فاطمہ کا، آپ نے فرمایا عمر کو بلا لو، آپ نے فرمایا ابو بکر کو بلا لو رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ نے بلایا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بھی تو ضروری نہیں ہے کہ جب تک یہ سارے نہیں آئیں گے اس وقت تک نکاح ہی نہیں ہوگا. کیوں مشکل کر رہے ہو؟ تو میرے عزیزو، جیسے نماز میں اللہ کا حکم ہے، جیسے روزہ اللہ کا حکم ہے، جیسے زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، جیسے صدقہ خیرات میں اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ نکاح بھی عبادت ہے، اس میں بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، برکت ہوگی. آج امت میں معاملات کا دین بھی نکل گیا، معاشرت کا دین بھی نکل گیا. سمٹ کے اس کی ساری دینداری صرف عبادات تک رہ گئی ہے، سمٹ کر اس کی ساری بزرگی عبادات تک رہ گئی ہے. معاملات کا دین بھی نکل گیا، معاشرت کا دین بھی نکل گیا. اور بھائی جب معاملات اور معاشرت کا دین نکلتا ہے تو پھر عبادات کی روح بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر عبادات کی روح بھی ختم ہو جاتی ہے. بڑھیا عبادت ہے.
بڑھیا عبادت ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور دوران نماز کانوں میں موسیقی کی آواز بھی آ رہی ہو، بتائیے نماز عبادت بنے گی؟ شادی کی تقریب ہے، نکاح کی تقریب ہے، عبادت ہے، بتائیے وہاں گناہ بھی ہو رہے ہوں، وہ عبادت رہے گی؟ وہ عبادت رہے گی؟ مرد عورت کا اختلاط ہے، عورت کا مرد سنور کا آنا، مردوں کے ساتھ آزادانہ میل جول رکھنا، اور پھر ان کی ویڈیو بنانا اور سارے زمانے کو دکھانا، کیا نحوست ہے اس کی؟ اس عبادت کا آج مسلمان کیا حال کر رہا، جسے گناہوں کا ملغوبہ بنا دیا. سارے گناہ سمٹ کے اس عبادت میں لے آیا. جس عبادت پر اس کی زندگی کی عمارت کھڑی ہونی ہے، اسی میں گناہوں کی ساری نحوستیں. تو یہ ایک آسان عمل، اتنی بڑی عبادت، آج مسلمان اسے گناہوں کا مجموعہ بنا رہا ہے. نماز پڑھی، سلام پھیرا، عبادت ختم ہو گئی. تلاوت شروع کی، زبان رکی، عبادت ختم ہو گئی. اور روزہ رکھا، افطاری کی، عبادت ختم ہو گئی. احرام باندھا، احرام اترا، حج کی عبادت ختم ہو گئی. لیکن یہ نکاح کی عبادت کیسی بڑھیا عبادت ہے، کتنی طویل عبادت ہے. جب تک میاں بیوی ہیں اور ایک دوسرے کا حق ادا کر رہے ہیں، یہ مسلسل عبادت میں، یہ مسلسل عبادت میں ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا، دل جوئی کی بات کرنا، حوصلہ افزائی کی بات کرنا، دل لگی کی باتیں کرنا، ارے نفلی عبادات سے افضل. عبادت تو یہ عبادت مشکل ہو گئی. اسے ایک رسم بنا دیا، اسے رواج کا درجہ دے دیا کہ یہ ایک رواج ہے، یہ ایک رسم ہے، جیسے مرضی پوری کر لو. نہ میرے عزیزو، اس کی پھر نحوست ہے، اس کی پھر بے برکتی ہے. اور معاشرے میں اس وقت سماجی اور معاشرتی جو برائیاں ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے. اس عمل میں بلا وجہ تاخیر ہے. اس عمل کا اسٹیٹس اتنا بڑھا دیا کہ بہت ساری بچیاں، بہت سارے ماں باپ، ان کے لیے ذمہ داری پورا کرنا مشکل ہو گئی. یہ دینداری ہے، یہ دین کا تقاضا ہے. اللہ کرے جنہیں اللہ نے دین پہ چلنے کی فکر نصیب فرمائی ہے، ان کی خوشیوں اور تقریبات میں، ان کی شادی بیاہ میں اللہ کرے یہ دین زندہ ہو جائے. یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. مشکل سے مشکل تر یہ عمل ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایک خرچہ مرد پر ہے، بس مہر ہے. مہر عورت کا اپنی حیثیت کے مطابق مہر دے دے.
اور اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کر لے، اس کے علاوہ کوئی تقریب نہیں۔ ایک تقریب نکاح کی وہ مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی ہے، فرمایا اعلن النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح ہو علی الاعلان ہو، گناہ چھپ کے ہوتا ہے، گناہ کرنے والا چھپ کے گناہ کرتا ہے، نکاح عبادت ہے، یہ چھپ کے کرنے والا عمل نہیں ہے، یہ علی الاعلان ہونا چاہیے، سب کو پتا ہو یہ نکاح ہو رہا، تو فرمایا مسجد میں اس کا اہتمام کرو، وجعلوہ فی المساجد، مساجد میں اس کا اہتمام کرو۔ ایک تقریب تو یہ ہے۔ البتہ اس معاملے میں بھائی اس بات کا بہت اہتمام ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دوسری روایت آتی ہے کہ دیکھو تم مساجد میں بازاروں کی طرح شور و شغب نہ کرنا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا پیغمبر ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ مسلمانوں میں یہ کسی درجے تقریبات مسجد تو ہوں گی، لیکن دوسری طرف یہ بے احتیاطی بھی شروع ہو جائے گی، یہ بے احتیاطی بھی شروع ہو جائے گی کہ مسجد میں شور و شغب شروع ہو جائے گا۔ تو نکاح کی عبادت کو عبادت کے انداز میں کرو، اس میں گناہ نہ ہونے پائے، تو فرمایا کہ مسجدوں میں اس کا اہتمام فرماؤ۔ اور دوسری چیز فرمائی ولیمہ ہے، لیکن وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق، یہ نہیں ہے کہ معاشرے کی حیثیت دیکھی جائے، سوسائٹی کا رواج دیکھا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اوقات ولیمہ فرمایا اور اپنے چند دوستوں کو جو انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، انگلیوں کی پوروں پہ گنے جا سکتے تھے، ان کو اپنے ولیمے بلایا، فرمایا یہ میرا ولیمہ ہے۔ جتنی گنجائش، جتنی وسعت ہو، اتنا ہی اہتمام۔ جائز ہے دوست احباب کو بلانا، جائز ہے اپنے رشتہ داروں کو بلانا، جائز ہے اپنے متعلقین کو بلانا، سب جائز ہے، لیکن کبھی بھی اپنی چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلائے جائے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میاں کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، ولیمہ کرنا ہے، قرض لے رہا ہے، زکوٰۃ لے رہا ہے، حیثیت نہیں ہے، قرض لے رہا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، جو لوگ آپ کی خاطر گردنیں کٹوا رہے تھے، اگر آپ کسی کو اشارہ کرتے تو بتائیے کیا حال ہوتا؟ لیکن امت کو رہنمائی فرمانی تھی کہ جس کی جو حیثیت ہے وہ اپنی فطرتی ضرورت آسانی سے پوری کر سکتا ہے، جس کی جو حیثیت ہے اس کے لیے آسانی ہے، اپنی یہ فطرتی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ آپ نے اس کو سادہ رکھا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب حیثیت صحابی ہے، سبحان اللہ۔ گرمیوں کے موسم میں جب شام سے آپ کا مال آتا تو اونٹوں کی لمبی قطار حد نظر تک، گرمیوں میں شام سے مال آتا، اور سردیوں میں یمن سے جب مال آتا اونٹوں کی لمبی قطار حد نظر تک، سامان ہی سامان۔ ایک مرتبہ اتنی اشرفیاں اکٹھی ہوئیں کہ اتنا ڈھیر لگ گیا، ایک طرف والا دوسرے والے کو دیکھ بھی نہیں پا رہا، اشرفیوں کا ڈھیر۔ پیمانہ منگوایا، فرمایا حدیبیہ پہ جتنے لوگ موجود تھے اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی فہرست لے کے آؤ، بدر میں جتنے لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ شریک تھے ان کی بھی فہرست لے کے آؤ۔ سبحان اللہ، پیمانے میں تقسیم کرنا شروع کر دی، شام تک سارا ڈھیر ختم ہو گیا۔ سخی اتنے، اور جب نکاح ہوا
تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، نشان لگا ہوا خوشبو کا، کہ عبد الرحمن یہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ خوشبو کا نشان۔ کہ شادی کر لی؟ جی یا رسول اللہ شادی کر لی۔ اتنا مدینہ ہے، مدینہ منورہ ہے کہ بقیع کا قبرستان مدینہ کی بستی سے باہر ہے۔ یہ تو اب اندر آ گیا نا، باہر تھا۔ پورا مدینہ اتنا تھا جتنی آج مسجد نبوی اور اس کا سین ہے۔ جنت البقیع باہر تھا، ظاہر ہے قبرستان باہر ہی ہوتا ہے۔ اتنا مدینہ ہے اور اتنا صاحب حیثیت اور ایسے دل والے، لیکن اللہ نے دل بھی دیا تھا، عقل اور سمجھ بھی دی تھی۔ دل بھی دیا تھا، عقل اور سمجھ بھی دی تھی۔ کہاں خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، ایسے سخی اللہ کے راہ میں یوں خرچ کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بھائی ہمیں نہیں بلایا آپ نے، ہاں فرمایا اولی ولو بشاتے، ولیمہ کر لو، بکری کا کر لو۔ بکری کا ولیمہ بڑی بات ہوتی تھی، اور عبد الرحمن بن عوف ماشاءاللہ مالدار تھے، بکری کا کر لو، ولیمہ کر لو۔ تو اس عمل میں بھی اللہ کرے ہم دین کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ ایک نکاح ہے، ایک ولیمہ ہے، اور کوئی تقریبات نہیں ہے۔ اب تو صرف ان تقریبات کی خاطر آدمی شادیاں لیٹ کر دیتا ہے، اس لیے کہ ہال نہیں ملتے، اس لیے کہ تقریبات 10-12 کرنی ہے، ہال ہی نہیں ملتے، اور لیٹ ہو رہے ہیں۔ 1 سال 2 سال پہلے بکنگ ہوتی ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، پیدا ہونا بھی مشکل ہو گیا، شادیاں کرنا بھی مشکل ہو گیا، مرنے تو قبرستان میں جگہ ملنا مشکل ہو گیا۔ آج کے اس انسان نے اتنی ترقی کی چیزیں بنا لی، اتنی ترقی کی چیزیں بنا لی کہ ہونا تو چاہیے تھا کہ اسے راحت ملتی ہے، لیکن اپنے لیے یہ مصنوعی مشکلات اتنا پیدا کر دی کہ شاید اس سے زیادہ انسان کبھی مشکل میں تھا ہی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی ترقی ہو گئی ہے، راحت و آرام کے اتنے نقشے بن گئے ہیں، انسان بڑی راحت میں ہوتا، بڑا سکون اور بڑی ایسی آسانی ہوتی۔ لیکن ان رسم و رواج نے اور اس مصنوعی زندگی نے اتنا مشکل بنا دیا، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک مشکل ہو گئی۔ یہ اپنی بنائی ہوئی، اور مشکل سے مشکل تر بناتے جا رہے ہیں۔ دین آسان ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں چونکہ سادگی نہیں رہی، ہماری خوشیوں میں سادگی نہیں رہی، ہماری زندگیوں میں سادگی نہیں رہی، ہماری خوشیوں میں سادگی نہیں رہی، اس لیے بس اوقات ان رشتوں کا سلسلے مشکل ہو گئے۔ سادگی نہیں رہی، زندگیاں سادہ نہیں رہی۔ اب جس زندگی کا اسٹیٹس رکھتا ہے، ظاہر ہے اس اسٹیٹس تک تو پھر رشتے تھوڑے ہو گئے نا۔ اگر سبھی زندگی میں سادگی ہوتی تو رشتے بہت تھے۔ مشکل کر دیا اپنے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ آپ کی بیٹی تھی، جوان ہو گئی۔ حضرت ابوبکر آئے نماز پڑھنے کے لیے، باپ ہے، حضرت ابوبکر سے فرمانے لگے میری بیٹی جوان ہے، رشتہ کر لو۔
حضرت ابوبکر نے کوئی جواب نہ دیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان سے کہا بیٹی جوان ہے رشتہ کر لو. خاموش. حضرت عمر فرمانے لگے عجیب لوگ ہیں، میری بچی کنواری ہے جوان ہے، ان دونوں سے میں نے کہا ہے پھر بھی کوئی جواب نہیں دے رہے. یعنی آپ دیکھیے کتنی زندگی میں سادگی تھی، اس فرض کی ادائیگی میں کتنی بے تکلفی تھی. ہم نے مصنوعی تکلفات بنا رکھے، مصنوعی بناوٹی. فرمایا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا، اللہ کی طرف سے کچھ اور فیصلے ہونے والے تھے. چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا میری بیٹی کے لیے، حضرت حفصہ کے لیے. جو چیزیں شرم کی تھیں وہاں تو شرم چلا جا رہا ہے، اور جس میں تکلفات نہیں تھے اس میں ہم نے آج تکلفات کرنا شروع کر دیے. جہاں حیا کرنا چاہیے تھی، جہاں شرم کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا، وہاں تو اٹھتا چلا جا رہا ہے. سادہ زندگیاں تھیں. دین سب سے بڑی ترجیح تھی اور تربیت تھی کہ روکھا سوکھا تو گزر جائے گا لیکن ایمان بچ جائے. گزارا ہو جائے گا لیکن ایمان تو محفوظ رہے گا. بڑے دور اندیش ماں باپ تھے، دور اندیش تربیت تھی کہ آج کی تو گزر جائے گی، کھربوں سال کی زندگی تو محفوظ ہو جائے گی. یہ دیکھا کرتے تھے. فاظفر بذات الدین، دین دیکھو، بس دین دیکھو. جیسے میں نے عرض کیا نا میرے عزیزو، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نیک ہوں گے اور ایک ہوں گے دنیا جنت گھر جنت بن جائے گا. بھوک بھی ہوگی نا، نیک اور نیک ہے نا، تب بھی جنت رہے گی. اور نیک اور ایک نہیں، گھر سونا چاندی سے بھرا بھی ہوگا نا، تب بھی وہ جہنم کے انگارے بن جائیں گے. نیک اور ایک ہو، میں عرض کر رہا ہوں روکھا سوکھا ہی کھا کے مزے لیں گے زندگی کے، پھٹا پرانا پہن کر بھی زندگی کے مزے لیں گے. لیکن نیک اور ایک نہیں، سونا پہنا دو، ہیرے پہنا دو، جواہرات پہنا دو، لاکھوں کی آمدنیاں رکھ لو، جہنم بن جائے گی زندگی. جو چیز ہم نے اپنے بچوں میں پیدا کرنی ہے، جو چیز ہم نے اپنے بچوں کے اندر دیکھنی ہے، جو اپنے ان رشتوں کے اندر جس چیز کو ترجیح دینا ہے، وہ تو میرے عزیزو نیکی کا سرمایہ ہے، نیکی کا زیور ہے. اسے دیکھو. باقی رزق اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ کے خزانوں میں ہے. بس اوقات انگوٹھے چھاپ کو زیادہ دے دیتا ہے، ڈگریاں والا چوزے ٹٹخا رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کے خزانوں میں دیکھتی نہیں. دو بھائیوں کی دکان ہے، ایک پہ لائن لگی ہوتی ہے، ایک بیٹھا ہوتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر. اور پھر کثرت سے زندگی نہیں بنتی، برکت سے زندگی بنتی ہے کہ نعمت کی شکل چھوٹی سی ہے، لطف اور لذت تو لے رہا ہے. گھر کا نقشہ چھوٹا سا ہے، سکون اور مزے تو لے رہا ہے، برکت ہے. برکت ہے.
تو اس میں بھی دین زندہ ہو. کہ نکاح سادہ ہو, دینداری کو دیکھا جائے, اور جب مناسب رشتہ آ جائے تو اس سے رشتہ کر لینا چاہیے. 2 چیزیں کر لیا کرو, ایک تو مشورہ کر لیا کرو, دوسرا استخارہ کر لیا کرو. یہ مشورہ اور استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں سے ہم اللہ کی مرضی معلوم کرنا چاہتے ہیں. کہ مشورہ ایسے شخص سے کر رہے ہیں جو خوف خدا رکھتا ہو اور جو آپ کا خیر خواہ ہو اور جو معاملہ فہم ہو. ایسے شخص سے مشورہ کرو, کیونکہ مشورہ امانت ہوتی ہے. امانت ہوتی ہے, اس کے اندر مشورے دینے کی اہلیت ہو, اور اہلیت اس شخص میں ہوتی ہے کہ اس کی بنیادی شرط ہے وہ خوف خدا رکھتا ہو. اس لیے کہ اللہ کے خوف سے, تقوی سے اللہ اسے روشن ضمیر بنا دیتا ہے. اسے اللہ رب العزت عقل کی روشنی نصیب فرما دیتے ہیں. اللہ تقوی کے بدولت اسے صاحب دل بنا دیتے ہیں. تقوی شرط ہے. جس سے مشورہ لیا جائے وہ خوف خدا رکھتا, اللہ سے ڈرنے والا ہو. اور اگر آپ نے مشورہ لیا ہی اس سے جو کھلے گناہوں میں مبتلا ہے, تو آپ کو مشورہ بھی ایسا ہی دے گا, پھر رہنمائی بھی ایسی ہی کرے گا. تو ایسے موقع پہ مشورہ کر لیا کرو. اور چونکہ مشورے آپ کسی اللہ کے نیک بندے سے کر رہے ہیں, اور اللہ کے نیک بندے سے اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کی رضا معلوم کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نیک بندے سے اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کی رضا معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ دین کے لحاظ سے آپ مجھے مشورہ دے دیں. اس مشورے میں بڑی برکت ہے, اس مشورے میں اللہ بڑی خیر رکھا کرتے ہیں. تو ایسے موقع پہ مشورہ کر لینا چاہیے, بلا وجہ منع نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری چیز استخارہ کرنا چاہیے. ہماری بچیاں, گھروں کی بچیاں ہوتی ہیں, بس اوقات وہ انکار ابا کے سامنے, اماں کے سامنے ان کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ان بچیوں سے استخارہ کرائیں, اور استخارے کی برکت سے ایک تو ان کی رضا بھی معلوم ہوتی ہے, اور دوسرا استخارے کی برکت سے انہیں اطمینان بھی نصیب ہو جاتا ہے. زندگی بچیوں نے گزارنی ہے, زندگیاں بچوں نے گزارنی ہے. ہمارے ہاں عجیب ہے, بھوک خود لگی ہوئی ہے, کھانا دوسرے کو تھوڑی کھانے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کھانا کھا لیں. ارے میاں, وہ کھانا کھائے گا تو اس کا پیٹ بھرے گا, میں کھانا کھاؤں گا تو میرا پیٹ بھرے گا. تو میرے عزیزو, ایسی استخارہ بھی دوسروں سے نہیں کرانے کی چیز, خود کرنے کی چیز ہے. استخارہ بھی خود کرنے کی چیز ہے. مشورہ دوسروں سے کریں, استخارہ خود کریں. پھر بس اوقات خیال ہوتا ہے ہم گناہگار لوگ ہیں. تو بھائی, اللہ تو گناہگاروں کا بھی رب ہے, اللہ تو گناہگاروں پر بھی مہربان ہے. اور اللہ کو پیار آتا ہے جب بندہ اپنی حاجت میں اسے پکارتا ہے, تو اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے. اس لیے استخارہ خود کرنا چاہیے. ہاں, استخارہ کے بعد ضرور مشورہ کر لے کہ یوں استخارہ آیا. اور استخارے کی حقیقت یہی ہے کہ عام طور پہ استخارے میں دل مطمئن ہو جاتا ہے. خوابوں پہ نہ جائیں کہ پرندہ دیکھا یا کبوتر دیکھا یا کوا دیکھا یا چیل دیکھی, ہاں, نیلا دیکھا یا پیلا دیکھا. اطمینان, خود بخود راستے کیا بنتے چلے جا رہے ہیں ہونے کے, یا کوئی رکاوٹ آ رہی ہے, یہ استخارہ ہے. اور بھائی, آپ نے استخارہ میں اللہ سے کہا, اے اللہ مجھے خیر چاہیے, بس اگر اس کام میں خیر ہے نا, خیر ہے
تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے۔ خیر مانگی آپ نے یہ نہیں مانگا اللہ سے کہ اللہ یہ کام میری چاہت کے مطابق ہو جائے، خیر مانگیے۔ اب آپ نے جب خیر مانگی، نکاح ہو گیا، رشتہ ہو گیا، لیکن جیسے آپ کی خواہش تھی ویسے نہیں ہوا، تو بھائی آپ کو پھر بھی اطمینان ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ سے آپ نے خیر مانگی ہے، تمہاری چاہت پوری ہو نہ ہو، یقین رکھو اللہ نے اس کے اندر بھی خیر رکھی ہے۔ تو مشورے اور استخارے کی برکت سے آدمی کو شرمندگی نہیں ہوتی، آدمی کا افسوس نہیں رہتا، آدمی کو حسرت نہیں ہوتی کہ میں نے اللہ سے خیر مانگی ہے، اگرچہ یہ میری زندگی میں آزمائش آ گئی تو کیا ہوا، اس آزمائش میں بھی خیر ہوگی، اس لیے کہ میں تو آج کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کل کو بھی دیکھ رہا ہے، اس لیے میں تو آج دنیا کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تو آخرت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ مشورے اور استخارے کی برکت سے حسرت نہیں رہتی، افسوس نہیں رہتا، شرمندہ نہیں ہوتا، مطمئن رہتا، مطمئن رہتا۔ اس لیے مشورہ کر لینا چاہیے، اس لیے بچیوں سے، ماں باپ سے استخارہ کر لینا چاہیے، تو اللہ رب العزت ان اعمال کی برکت سے برکت دے دیں گے، برکت دے دیں گے۔ اللہ رب العزت بھائی مجھے اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ زندگی کے ہر حصے میں، ہر شعبے میں اے اللہ اپنی نبی کی چاہت پورا کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ ہمیں اپنی شادی غمیوں میں اے اللہ اپنے نبی کا دین زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں کی گندگیوں سے، رسم و رواج کی خرافات سے، بے حیائی کے فتنوں سے اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیشہ اپنے بچیوں کی تربیت کے، تعلیم کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ اے اللہ ٹوٹ پھوٹ سے، انتشار سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما۔ اے اللہ پورے دین پہ چلنا آسان فرما۔ اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کا ہمیں سلیقہ نصیب فرما۔ اس راہ میں قدم قدم پہ ہماری مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ اولادوں کے آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو اولادوں کے ماں باپ پہ ذمہ داریاں ہیں ماں باپ کے لیے ادائیگی آسان فرما۔ اے اللہ اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا۔ مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ مولا کریم دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا